ہفتے کو امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل ہو جانے کی خبروں سمیت خود امریکی صدر ٹرمپ اور دیگر اہم رہنماؤں کی جانب سے جلد معاہدے کے امکان اور بڑی پیش رفت کے دعوے کے بعد یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ جلد معاہدہ ہو جائے گا، مگر پھر اس کے چند گھنٹے بعد ہی صدر ٹرمپ نے ایک اور بیان دے کر یہ کنفیوژن پیدا کر دی کہ معاہدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایسے میں ہماری اطلاعات کے مطابق ہفتے کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے تک صدر ٹرمپ نئے معاہدے کا اعلان کرنے جا رہے تھے، اور انہوں نے یہ بات عرب ممالک اور پاکستان سمیت اس معاملے سے جڑے دیگر ممالک کو بھی بتا دی تھی، اور یہ امید واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی کہ 60 دن کے عارضی معاہدے پر آئندہ چند گھنٹوں میں دستخط ہو جائیں گے۔ صدر ٹرمپ اس کا اعلان کر دیں گے اور جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسٹریٹ آف ہرمز بھی دوبارہ کھل جائے گی، اور پھر باقی معاملات پر تفصیلی بات چیت ہوگی، یعنی عارضی سیز فائر مکمل سیز فائر میں تبدیل ہو جائے گی، افواج پیچھے ہٹ جائیں گی، جنگ ختم ہو جائے گی، اور پھر اہم معاملات پر تفصیلی بات چیت کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ یعنی وہی صورتحال جو 28 فروری کو جنگ شروع ہونے سے پہلے تھی کہ جب ایران اور امریکہ مذاکرات کر رہے تھے اور مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے تھے، مگر پھر اچانک اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ وہ صورتحال دوبارہ بحال ہو جائے گی، مگر اسی دوران امریکہ میں جنگ کی حامی اسرائیلی لابی سرگرم ہو گئی، اور سینیٹر لنزے گرہام جیسے ٹرمپ کے حامیوں نے ٹرمپ پر ہی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور دوبارہ جنگ شروع کرنے کی دلیلیں دینے لگے، جس کے بعد کل صدر ٹرمپ کا ایک اور بیان سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں نے اپنے نمائندوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مذاکرات میں جلد بازی نہ کریں، کیونکہ وقت ہمارے حق میں ہے، اور جب تک ایک معاہدہ طے نہیں ہو جاتا، اس کی تصدیق نہیں ہو جاتی اور اس پر دستخط نہیں ہو جاتے، تب تک ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار رہے گی۔ دونوں فریقوں کو وقت لینا چاہیے اور معاہدے کو درست طریقے سے مکمل کرنا چاہیے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے اپنے اس بیان میں مشرق وسطیٰ کے ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے غیر معمولی طور پر یہ بھی کہا کہ اگر یہ ممالک ابراہم اکارڈز کا حصہ بن جائیں تو یہ تعلق مزید مضبوط ہو جائے گا، اور کون جانتا ہے کہ شاید ایران بھی اس میں شامل ہونا چاہے۔ اور ٹرمپ کے اس بیان کے بعد مذاکرات کے اس عمل پر ایک بار پھر غیر یقینی اور خدشات کے سائے ابھرنے لگے، اور امریکہ اور ایران کی طرف سے معاہدے پر اتفاق ہونے کی تصدیق کے باوجود اب تک اس معاہدے پر دستخط کا باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا ہے، مگر بین الاقوامی مارکیٹس اب بھی توقع کر رہی ہیں کہ معاہدہ ہو جائے گا، اور اسی لیے آج بھی تیل کی قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹس میں گریں۔ WTI کروڈ $90 فی بیرل کی سطح تک چلا گیا، برینٹ کروڈ $96 فی بیرل کی سطح سے بھی نیچے آ گیا اور ٹریڈ ہوتا رہا۔ بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹس میں پاکستانی اسٹاک مارکیٹ سمیت آج بہت زیادہ تیزی دیکھی گئی، کیونکہ مارکیٹس یہ انٹیسپیٹ کر رہی ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے گی، مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، اور مذاکرات کی راہ دونوں ممالک کے درمیان ہموار ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ معاہدے پر دستخط کر دیں گے۔ ایسے میں ایرانی میڈیا کے مطابق آج ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی غیر معمولی طور پر قطر پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کی قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سمیت دیگر قطری حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، جبکہ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس دورے سے واقف ایک عہدیدار نے انہیں بتایا ہے کہ ایرانی وفد کی اس بات چیت کا بنیادی فوکس اسٹریٹ آف ہرمز اور ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے پر تھا، جبکہ ایران کے مرکزی بینک کے گورنر بھی قطر جانے والے اس وفد میں شامل تھے، تاکہ ممکنہ معاہدے کے تحت منجمد ایرانی فنڈز کی بحالی پر بات کی جا سکے۔ ایسے میں ایران کی مذاکراتی ٹیم کے اہم اراکین کا قطر کا یہ غیر معمولی دورہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں مذاکرات کے اس عمل میں بنیادی ثالث پاکستان کے ساتھ قطر بھی کافی سرگرم رہا ہے، حتیٰ کہ یہ رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران 2 مرتبہ قطری وفود مذاکرات کے سلسلے میں تہران کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں آج ایران کی وزارت خارجہ اور امریکہ کے ساتھ مذاکراتی ٹیم کے ترجمان اسماعیل بقائی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ مذاکرات کے زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ معاہدے پر جلد دستخط ہونے والے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ مذاکرات کا اصل مقصد جنگ کا خاتمہ ہے، اور ہم فی الحال مذاکرات کے اس مرحلے پر جوہری پروگرام کی تفصیلات پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس دوران ٹرمپ اور نیتنیاہو کی حالیہ فون کال کے بارے میں سوال پر جواب دیتے ہوئے اسماعیل بقائی نے کہا کہ اسرائیل ان مذاکرات کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور ہمیں اسرائیل کی جانب سے کچھ اقدامات کا خدشہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ کی باتیں کرنے والے ممالک، خاص طور پر اسرائیلی افراد، میڈیا میں بہت سرگرم ہیں، اور ان افراد کی باتوں کا اثر امریکی حکام پر بھی پڑ سکتا ہے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ امریکہ کسی ممکنہ معاہدے پر اپنے وعدوں کی پاسداری کرے گا، لیکن ایران
अमरीकी धमकियों की परवाह नहीं करता। इस दौरान इस्माइल बकाई ने यह भी कहा कि हालिया हफ्तों में जो तब्दीलियां आई हैं वो पाकिस्तान और दीगर ममालिक की सालिसी की वजह से मुमकिन हुई और मुज़ाकरात में लबनान में जारी तनाज़ा ख़त्म करने से मुताल्लिक एक शक भी शामिल थी। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान वहाँ से गुजरने पर कोई टोल तो नहीं लेगा, लेकिन जो सर्विसेज फराहम की जाएंगी उनकी कीमत लेना एक आम बात है। हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के किनारे मौजूद ममालिक से राब्ते में हैं ताकि वहाँ सिक्योरिटी बरकरार रखी जा सके और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। ऐसे में अमरीका और ईरान दोनों ही मुसलसल मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त का दावा कर रहे हैं, मगर ताहाल किसी मुआहदे पर इत्तफाक का कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया है। ऐसे में अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मुआहदा होने में अब भी कई दिन लग सकते हैं। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि व्हाइट हाउस को ऐसी कोई तवक्को नहीं है कि ईरान के साथ जंग ख़त्म करने का मुआहदा जल्द हो जाएगा। और एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ईरान की क़यादत ख़ासतौर पर सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की जानिब से मुआहदे की मंजूरी में कई दिन लग सकते हैं। ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि अमरीकी हुक्काम पुरुमीद हैं कि चंद दिनों में मुआहदा तय पा सकता है, लेकिन अमरीकी हुक्काम ये भी तस्लीम करते हैं कि अभी कोई मुआहदा हतमी नहीं हुआ और ये बातचीत किसी भी वक्त नाकाम हो सकती है। एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन ऐसे कई तरीक़े हैं जिनसे इस मुआहदे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जबकि ट्रंप इंतज़ामिया के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक अभी भी कुछ तफसीलात तय होना बाकी हैं, लेकिन ईरान के फैसला करने के सुस्त और गैर वाज़ेह निज़ाम की वजह से मुआहदा मज़ीद चंद दिन ताख़ीर का शिकार हो सकता है। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अभी मखसूस तफसीलात पर बातचीत जारी है। कुछ अल्फाज हमारे लिए अहम हैं और कुछ अल्फाज ईरान के लिए अहम हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने मुआहदे के बुनियादी खाके की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन ये वाकई कोई मुआहदा बनेगा या नहीं बनेगा ये अभी भी एक सवालिया निशान है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक मुआहदे के मुसविदे के तहत स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा, जिसके बदले में अमरीका अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा और इस दौरान फरीक़ैन ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों पर बात करेंगे। मुआहदे के एक हिस्से के तहत ईरानी हुक्काम इस बात पर उसूली तौर पर रज़ामंद होंगे कि वो अपने अफजोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को तल्फ़ करेंगे और उसके तरीक़ाकार पर बातचीत होगी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक इस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं कि यूरेनियम का ज़ख़ीरा तल्फ़ किया जाएगा, मसला सिर्फ यह है कि ये कैसे किया जाएगा। अमरीकी ओहदेदार का मज़ीद कहना है कि इस मुआहदे का बुनियादी उसूल यह है कि ईरान जितना ज़्यादा यूरेनियम की अफजोदगी और जौहरी मवाद के बारे में रियायत देगा उतनी ही ज़्यादा उस पर आयद पाबंदियाँ नरम की जाएंगी और अगर इंतहाई अफजोदा यूरेनियम वापस नहीं किया जाता तो उन्हें कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगा। जितना वो यूरेनियम देंगे उसी हिसाब से उनके फंड्स बहाल होंगे और फौरी तौर पर कोई फंड्स बहाल नहीं किए जाएंगे। एक्सियोस ने मज़ीद लिखा है कि एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक पस पर्दा सूरत हाल ये है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनकी टीम भी मुज़ाकरात के अमल में शामिल रहे हैं। ताहम इसराइली हुक्काम के मुताबिक नेतन्याहू मुजव्वज़ा मुआहदे पर शदीद तशवीश का शिकार हैं और उन्हें शक है कि ईरान के सुप्रीम लीडर इस मुआहदे को मंजूर कर लेंगे। जबकि हफ्ते को नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को फ़ोन पर बताया है कि इसराइल लबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर अपनी कार्रवाई की आज़ादी बरकरार रखेगा। एक इसराइली ओहदेदार के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ फ़ोन कॉल के बाद ये बयान दिया कि ट्रंप ने इस बात की तौसीक की है कि इसराइल को लबनान समेत हर मुहाज़ पर अपने दिफा का हक हासिल है।